بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے۔ کتب احادیث میں آیا ہے کہ نیک لوگ ایک کے بعد دیگر رخصت ہوتے جائیں گے، جیسا چھٹائی کے بعد ردی جو یا کھجوریں باقی رہ جاتی ہیں، ایسے ناکارہ لوگ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ اس حدیث کا حاصل کلام یہ ہے کہ صالح اور متقی لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، یعنی مر جائیں گے، اور دنیا میں صرف ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے جو یا کھجور کا بھوسا ہوتا ہے، یعنی جو کسی کام کے نہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس میں ایک لفظ حصا لہو یا حفا لہو آیا ہے، اور دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی کسی چیز کا بیکار حصہ یا تیل کا تلچھٹ یا بھوسا اور ردی چیز یا کم مایہ لوگ۔ مطلب یہ کہ قیامت کے قریب صرف بیکار لوگ اور گھٹیا قسم کے لوگ رہ جائیں گے۔ اچھوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس ایک کے بعد دیگر بلا لے گا، اور ان ردی اور گھٹیا لوگوں کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا، یعنی ان کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک نہ ہوگی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، اور یہ معلوم ہے کہ قیامت شریر اور بدبخت لوگوں ہی پر قائم ہوگی۔ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی موت قیامت کی علامات میں سے ہے، اور نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی اقتداء کرنا چاہیے اور ان کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو ان نیک لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ آخری زمانے میں اہل خیر سب کے سب اٹھ جائیں گے، اور سوائے اہل شر کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ اس حدیث سے عبرت لینا چاہیے کہ آج بھی تقریباً ایسا دور آ چکا ہے کہ اولیاء اللہ اور مقربان خداوندی، علماء و صلحاء اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ کو کوئی پر کرنے والا نہیں ہے، اور دوسری طرف اہل شر و اہل فساد کا غلبہ و کثرت دکھائی دے رہی ہے، اور ہر جگہ انہی کا سکہ چل رہا ہے، جس سے قیامت کا قریب ہونا ظاہر ہو رہا ہے۔ اس سے قبل کہ اہل شر کا پورا تسلط ہو اور ان کی شرارتیں اور خباثتیں مزید ہوں، اہل خیر حضرات کو خیر میں اضافہ اور نیکیوں کی اشاعت میں ہماتن مصروف ہونا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خیر و نیکی میں اضافہ اور ان کی اشاعت سے مراد واقعی خیر و نیکی ہونا چاہیے، نہ یہ کہ محض دکھاوے کی نیکی و خیر۔ آج یہی بڑی مصیبت ہے کہ انجمنیں، جماعتیں، تحریکیں اور مختلف ادارے جب خیر و نیکی کی دعوت و اشاعت کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو عموماً ان میں ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو نیکی و خیر کو اپنے حقیقی مفہوم سے ہٹا کر شر کے دائرے میں داخل کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے نیکی کی اشاعت بدی و شر کی اشاعت ہو جاتی ہے، اور یہ کام عموماً غیر شعوری طریقے پر انجام پاتا ہے۔ مثلاً ہر شخص جانتا ہے کہ نماز عبادت اور خیر ہی خیر ہے، مگر کیا دکھاوے کے لیے ہو تو تب بھی خیر ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اب نماز شر ہو جائے گی۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ، درس و تدریس وغیرہ امور بھی کبھی اس طرح کے خرافات سے مخلوط ہو کر اپنی اصلیت کھو دیتے ہیں، اور وہ فوائد و منافع ان پر مرتب نہیں ہوتے جن کی ان سے توقع کی جاتی ہے یا کی جانی چاہیے۔ مثلاً دعوت و تبلیغ میں کسی دوسری جماعت صالحہ کی تنقیص و توہین، دوسرے شعبۂ دین و شریعت کی تحقیر یا تردید، اپنے کام اور اپنے طریقے پر بے جا اصرار، دوسرے طریقوں سے اعراض و انکار، مدارس میں ایک مدرسہ کا دوسرے کی مخالفت، یا ایک دوسرے سے حسد و بغض وغیرہ ایسے امور ہیں جو ان دینی تحریکوں اور جماعتوں اور خدمات میں رساکشی اور تفریق و عداوت کے جراثیم پیدا کر کے بجائے نیکی اور خیر کی اشاعت کے بدی اور شر کی اشاعت کا کام کرنے لگتے ہیں، جو انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نہایت مناسب و مفید ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یذهب الصالحون اسلافا ویبقى اصحاب الریب، قالوا وما اصحاب الریب؟ قال قوم لا یأمرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے۔
یعنی نیک لوگ گزرتے چلے جائیں گے اور شک والے باقی رہ جائیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ شک والے کون ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قوم جو نہ امر بالمعروف کرے گی اور نہ نہی عن المنکر کرے گی۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب تک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ قائم رہے گا، دنیا میں خیر باقی رہے گا اور قیامت نہیں آئے گی۔ اس لیے اوپر عرض کیا گیا کہ نیکی اور خیر کی تعلیم و تبلیغ میں اہل